بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح متعامل کا 15واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ النوع السادس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس میں وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ تو اس میں پہلے آپ نے لم، لما اور لام امر کا بیان پڑھا ہے۔ تو آگے لا نہیں کے لیے جو لا استعمال ہوتا ہے وہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اس کی آگے تفصیل بیان کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ان جو شرطیہ ہوتا ہے، شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اس کی بھی تفصیل بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے عبارت شروع کرتے ہیں وَلَن نَحْیِ وَهِيَ ضِدُّ لَامِ الْأَمْرِ أَيْ لِطَلَبِ تَرْكِ الْفِعْلِ إِمَّا عَنِ الْفَاعِلِ الْغَائِبِ أَوِ الْمُخَاطَبِ أَوِ الْمُتَكَلِّمِ مثل لا يضرب ولا تضرب ولا أضرب ولا نضرب وهي تدخل على الجملتين والجملة الأولى تكون فعلية والثانية قد تكون فعلية وقد تكون اسمية وتسمى الأولى شرطا والثانية جزاء فإن كان الشرط والجزاء أو الشرط وحده فعلا مضارعا فتجزمه ان على سبيل الوجوب مثل ان تضرب اضرب وان تضرب ضربت وان تضرب فزيد ضارب وان كان الجزاء وحده فعلا مضارعا فتجزمه على سبيل الجواز نحو ان ضربت اضرب۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں کہ لا نہیں یعنی نہیں کے صیغے کے اندر جو لا استعمال ہوتا ہے یہ بھی فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے ہے۔ وہی ضد لام الامر، یہ لام امر کی ضد ہے۔ پیچھے جو لام امر کا معنی بتایا تھا کہ یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لا نہیں اس کی ضد یعنی اس کے الٹ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لام امر کس کے لیے استعمال ہو رہا تھا؟ طلب فعل کے لیے، کسی فعل کا مطالبہ کرنا، فعل کو کرنے کا حکم دینا۔ تو یہ اس کے مخالف دوسرے معنی کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی لطلب ترک الفعل، فعل کو چھوڑنے کا مطالبہ کرنا، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کرنا، کسی کام سے روکنا، منع کرنا، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں فعل کے چھوڑنے کو طلب کیا جاتا ہے، یا تو ایسے بندے سے جو غائب ہو، تو یہ غائب کے صیغے بن جاتے ہیں نہیں کے اندر، یا مخاطب جو سامنے موجود بندہ ہے جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو منع کیا جاتا ہے، اس سے فعل کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو یہ مخاطب والے، حاضر والے صیغے بنتے ہیں۔ یا متکلم خود جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے یا اپنے سب جو شرکاء ہیں ان سب سے وہ اس فعل کے چھوڑنے کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ متکلم کے صیغے اس میں بن جاتے ہیں۔ مثلو، جیسے اس کی مثال ہے لا یضرب، نہ مارے وہ ایک مرد۔ تو یہ غائب کی مثال دی ہے کہ غائب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مارنے والے فعل کو چھوڑ دے۔ ولا تضرب، نہ مارو تم ایک مرد۔ ولا اضرب، نہ ماروں میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ ولا نضرب، نہ ماریں ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں یا ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں۔ تو یہ غائب کی مثال دی ہے، یہ مخاطب کی مثال دی ہے، یہ واحد متکلم ہے، اور یہ تثنیہ اور جمع متکلم کی مثال دی ہے۔ آگے ان شرطیہ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے ہے۔ وہی تدخل علی الجملتین، یہ ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، اور اس میں سے پہلا جو جملہ ہوتا ہے اس کو شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے شرط اور جزا والے جملے پڑھے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا جملہ ہوتا ہے شرط والا وہ فعلیہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان شرطیہ یا جو حروف شرط ہیں وہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اس لیے پہلا والا جو جملہ ہے شرط وہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو جملہ ہوتا ہے جزا، وہ کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی اسمیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو پہلا جملہ ہے وتسمى، اس کو نام دیا جاتا ہے شرط کا، والثانیہ، اور دوسرے جملے کو نام دیا گیا ہے جزا کا، یعنی پہلے کو شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے۔ فإن كان الشرط والجزاء، آگے جزم دینے کی یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی جملے کے اندر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہیں، یہ ایک صورت ہو گئی ہے، او یا دوسری صورت یہ ہے الشرط وحدہ،
کہ اکیلی شرط اس میں فعل مضارع ہے، جزا جو ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ ہے یا پھر فعل ماضی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں تجزمہ، یہ جو ان ہے یہ جزم دے گا اس فعل مضارع کو علی سبیل الوجوبی، وجوب کے طور پر، یعنی اس کا وہاں پر جزم دینا واجب ہوگا، اس فعل مضارع کو جزم کے ساتھ پڑھنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ شرط اور جزا جب دونوں میں فعل مضارع ہے تو دونوں کو جزم والا پڑھیں گے، اور جس صورت میں صرف شرط فعل مضارع ہے تو اس شرط کو جزم والا پڑھیں گے۔ جزا کے اندر یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا اگر ماضی ہے تو ماضی مبنی ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے ان تضرب اضرب، تو یہ اس صورت کی مثال دی ہے جب شرط اور جزا دونوں جملے فعل مضارع ہیں۔ تو یہ ان تضرب یہ فعل فاعل سے مل کر یہ شرط بنتا ہے، اور اضرب یہ جزا ہے۔ تو چونکہ یہ فعل مضارع ہیں شرط اور جزا دونوں، تو اس میں ان یہ وجوب کے طور پر ان دونوں کو جزم دے گا۔ تضرب کو بھی مجزوم پڑھنا واجب ہے، اور اضرب کو بھی مجزوم پڑھنا جزم کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور دوسری مثال کہ صرف شرط یہ فعل مضارع ہو، جزا فعل مضارع نہ ہو، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شرط فعل مضارع ہے اور جزا ماضی ہے، ان تضرب ضربتو، کہ اگر تو نے مارا تو میں بھی ماروں گا۔ تو اس میں تضرب فعل مضارع ہے اکیلا، تو اس کو یہ ان جزم دے گا، اس کو مجزوم پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ضربتو چونکہ فعل ماضی ہے، یہ مبنی ہے، اس لیے اس کے اندر یہ ان کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ پہلا جو جملہ ہے وہ فعل مضارع ہے اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بھی جو فعل مضارع ہے پہلا جملہ، اس کو ان جزم دے گا وجوب کے طور پر، یہ جزم پڑھنا اس پر واجب ہوگا۔ تو اس کی مثال یہ ہے ان تضرب فزید ضارب، اگر تم مارو گے تو زید بھی مارنے والا ہوگا۔ تو اس میں تضرب کو جزم دیں گے، اور زید ضارب یہ مبتدا خبر یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا، اور اگر شرط اور جزا والے جو دو جملے ہیں ان میں سے اکیلا جو جزا ہے وہ فعل مضارع ہے، شرط فعل مضارع نہیں ہے، فَتَجْزِمُهُ، تو اس صورت میں ان یہ اس فعل مضارع کو جزم دے گا، علی سبیل الجواز، یہ جزم دینا جواز کے طور پر ہوگا، اس کو آپ جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جزم کے بغیر مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ان ضربت اضرب یا ان ضربت اضربو، تو اس میں شرط فعل ماضی ہے اور صرف جزا فعل مضارع ہے، تو اس میں آپ اضرب جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کے ذریعے سے اس کو جزم دینا بھی جائز ہے، اور اضربو اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ترکیب ہے، تو ترکیب اس طرح ہوگی ولا النہی، چونکہ یہ حروف کا بیان چل رہا ہے اور اس سے پہلے لم، لما، لام امر 3 حروف کا بیان ہوا ہے، تو یہ چوتھا حرف ہے، تو ہم اس سے پہلے رابعھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف مانیں گے۔ تو رابعھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف، لا یہ مضاف ہے، النہی مضاف الیہ ہے، یعنی نہی کا لا، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بنے گی رابعھا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ہیا پھر مبتدا ہے، ضد مضاف، یہ لام مضاف الیہ مضاف ہے، الامری مضاف الیہ ہے، تو یہ تینوں مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفسر ہیں، ای حرف تفسیر ہے۔ آگے اس میں لام حرف جر ہے، طلبی یہ مصدر مضاف، ترکی مضاف الیہ مضاف، الفعلی یہ مضاف الیہ ہے اس ترک کے لیے۔ آگے اما حرف تردید ہے، عن حرف جار، الفاعل موصوف، الغائبی معطوف علیہ ہے، او حرف عطف، المخاطبی معطوف علی معطوف، او حرف عطف، المتکلمی معطوف۔ تو یہ الغائب، المخاطب اور المتکلم یہ تینوں معطوف معطوف علی سے مل کر یہ صفت ہے الفاعل موصوف کی، تو یہ موصوف اور صفت سے مل کر مجرور ہے عن حرف جار کے لیے، یہ جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا طلب مصدر کے، کہ مطالبہ کرنا ہے کس سے، فاعل غائب سے یا مخاطب سے یا متکلم سے، تو یہ جار مجرور طلب مصدر کے متعلق ہوگا۔ تو طلب مصدر اپنے مضاف الیہ، یہ ترک الفعل اس کے لیے مضاف الیہ ہے، طلب مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ لام حرف جر کے لیے مجرور ہے، یہ لی طلبی، تو یہ جار مجرور
یہ ثابتن کے متعلق ہو کر یہ تفسیر بنے گی۔ تو یہ ضد لام الامر مفسر ہے، اور یہ آگے ثابتن اپنے متعلق سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر یہ خبر بنے گی یہ مبتدا کی۔ تو یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مثال ہو مبتدا محذوف مانیں گے، مثل مضاف، لا یضرب فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علی، واو حرف عطف، لا تضرب فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علی معطوف، واو حرف عطف، لا اضرب یہ بھی فعل فاعل سے مل کر پورا جملہ معطوف علی معطوف، اور لا نضرب یہ بھی اسی طرح فعل فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف۔ تو یہ سارے معطوف علی اپنے تمام معطوفات سے مل کر مثلو کا مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے، مثال ہو مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو پہلے 4 حروف گزر چکے ہیں، آگے ان 5واں حرف ہے، تو ہم خامسہا مبتدا محذوف مانیں گے۔ خامسہا مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف، ان اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ مبتدا، تدخل فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، اعلی حرف جر، الجملتین مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ تدخل فعل کے متعلق، تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے یہ مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے الجملۃ الاولی، الجملۃ موصوف، الاولی اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا، تکون فعل ناقص اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، فعلیتاً یہ فعل ناقص کی خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے الثانیۃ یہ پھر مبتدا ہے، قد یہ حرف تقلیل ہے، تکون فعل ناقص اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، فعلیتاً یہ اس کی خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علی، واو حرف عطف، قد پھر حرف تقلیل ہے، تکون فعل ناقص اس کے اندر ضمیر اس کا اسم، اسمیتاً اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ دونوں جملے معطوف علی سے مل کر یہ خبر بن جائیں گے الثانیۃ مبتدا کے لیے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے تسمى فعل مجہول ہے، الاولی معطوف علی، واو حرف عطف، الثانیۃ معطوف، تو یہ معطوف اور معطوف علی سے مل کر اس کا نائب فاعل بن جائیں گے فعل مجہول کا۔ پھر شرطاً معطوف علی، واو حرف عطف، جزاءً معطوف، تو یہ معطوف علی سے مل کر فعل مجہول کا مفعول بہ بن جائیں گے۔ تو الاولی اور الثانیہ ان دونوں کا آپس میں عطف ہے، یہ معطوف علی ہیں، اور شرطاً و جزاءً ان کا آپس میں عطف ہے، یہ آپس میں معطوف علی ہیں۔ تو الاولی و الثانیہ یہ معطوف علی سے مل کر نائب فاعل، اور شرطاً و جزاءً معطوف علی سے مل کر مفعول بہ بنیں گے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے ان شرطیہ ہے، کان فعل ناقص، الشرط معطوف علی، واو حرف عطف، الجزاء معطوف، یہ دونوں معطوف علی سے مل کر یہ پھر معطوف علی او حرف عطف، اور الشرط یہ ذوالحال ہے، وحدہ حال ہے، یہ حال ذوالحال سے مل کر یہ معطوف ہے اس معطوف علی کے لیے، تو یہ معطوف علی دونوں مل کر یہ کان فعل ناقص کا اسم بن جائیں گے، الشرط والجزاء، اب الشرط وحدہ یہ پورا کان فعل ناقص کا اسم، فعلاً موصوف، مضارعاً صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ کان فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط بن جائے گا۔ آگے فا جزائیہ ہے، تجزم یہ فعل مضارع ہے، تو جس طرح پہلے آپ نے بات پڑھی ہے کہ اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں تو دونوں میں جزم دینا واجب ہے، یا اگر صرف شرط فعل مضارع ہو تو جزم دینا واجب ہے، لیکن اگر جزا فعل مضارع ہو پھر جزم دینا جائز ہے۔ تو یہ جو ہم جملہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ شرط ہے، اور آگے یہاں سے جزا شروع ہو رہی ہے، تو شرط کے اندر فعل مضارع نہیں ہے، صرف جزا کے اندر تجزم فعل مضارع ہے، تو اس کے اندر جزم دینا جائز ہے، جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تجزم ہو،
اور بغیر جزم کے بھی پڑھ سکتے ہیں تجزمہ، تو لہٰذا یہ تجزم یا تجزمو فعل مضارع ہے، اور ان یہ اس کا فاعل ہے کہ یہ ان جزم دیتا ہے، ان اس کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر جو اس میں ہے یہ مفعول بہ ہے۔ اعلی حرف جر، سبیلی مضاف، الوجوبی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ تجزم فعل کے متعلق ہوگا۔ تجزم فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے اس پوری شرط کے لیے۔ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ مثال مبتدا محذوف ہے، مثل مضاف، ان شرطیہ، تضرب فعل فاعل سے مل کر شرط، اضرب فعل فاعل سے مل کر جزا۔ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علی، واو حرف عطف، ان شرطیہ، تضرب فعل ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر یہ شرط ہے، ضربت فعل فاعل سے مل کر جزا۔ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ معطوف علی معطوف، واو حرف عطف، ان شرطیہ، تضرب فعل فاعل سے مل کر شرط، فا جزائیہ، زید مبتدا، ضارب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، یہ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف۔ یہ تینوں جملے معطوف معطوف علی سے مل کر مثلو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالو مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے پھر ان شرطیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، الجزاء ذوالحال وحدہ حال، حال ذوالحال سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم، فعلاً موصوف، مضارعاً صفت، موصوف صفت سے مل کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط، اور آگے یہ جزا ہے۔ تو اس میں بھی شرط کے اندر فعل مضارع نہیں ہے، صرف جزا کے اندر فعل مضارع ہے، تو اس کے اندر بھی جو بات بیان ہو رہی ہے کہ اس میں جزم دینا جائز ہے، تو وہ ہم یہاں پر بھی اصول وہی جاری کریں گے کہ تجزمو کو آپ بغیر جزم کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تجزم ہو جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جزم دینا اس میں جائز ہے۔ تو اس میں فا جزائیہ ہے، تجزم یا تجزمو فعل مضارع ہے، اور اس کے اندر ضمیر ہے جو ان کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر یہ مفعول بہ ہے۔ اعلی حرف جر، سبیلی مضاف، الجوازی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ فعل کے متعلق۔ تجزم فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے اس شرط کی۔ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اس کے بعد مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، ان شرطیہ، ضربتا فعل فاعل سے مل کر یہ شرط ہے، اور اضرب یا اضربو فعل فاعل سے مل کر جزا ہے۔ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔